بیٹیاں جو بیٹیاں ہیں وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں ہیں وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ اسلام کی بیٹیوں کا وقار کس چیز میں ہے؟ اسلام کی بیٹی کو عزت کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں عورت کی عزت کی بات کی جا رہی ہے، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، عورت کو حقوق ملنے چاہیے، بیٹی کی عزت کا تحفظ ہونا چاہیے، بیٹی کو وقار ملنا چاہیے۔ یورپ اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے، ایشیا اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے، امریکہ اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے، ہر شخص، ہر ملک، ہر قوم اپنی بیٹی کی بات کرتا ہے۔ ہم آج اسلام کی بیٹی کی بات کریں گے، آج ہم دختران اسلام کی بات کریں گے۔ ہم آج عرض کریں گے کہ بیٹی جو اسلام کی بیٹی ہے، ذرا تھوڑا زیادہ جاگ کے بیٹھیے گا، ممکن ہو سکے تو تیز چھوڑ کے بیٹھیے گا۔ عزیز دوستو، اسلام کی بیٹی، اسلام کی بیٹی کا وقار کس چیز میں ہے؟ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے فالصالحات، اسلام کی بیٹیوں کا پہلا وقار یہ ہے کہ وہ صالح ہوتی ہیں، وہ نیک ہوتی ہیں، وہ صالح ہوتی ہیں، وہ نیک ہوتی ہیں، وہ خدا اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا قانتات، خدا رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اپنے شوہر کی۔ والحافظات للغیب، اور جب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور جب وہ غیب کے پردوں میں ہوتی ہے، اور جب وہ سوائے خدا کے کسی اور کی نظر میں نہیں ہوتی، فرمایا اس وقت بھی وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وہ پارسائی کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ وہ صالحات ہیں یعنی نیک ہیں، وہ قانتات ہیں یعنی وہ اطاعت کرنے والی ہے، فرما برداری کرنے والی ہے، وہ حافظات ہیں، وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ عزیز دوستو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت معصوم نہیں ہوتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے یا خدا معصوم ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معصوم مخلوق کو پیدا کیا اس میں فرشتے معصوم ہیں، اس میں انبیاء معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم تو نہیں۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت وہ شخصیات ہیں جو معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ اللہ نے انہیں غلطیوں سے، گناہوں سے منزہ اور پاک رکھا ہوتا ہے، معصوم تو نہیں، محفوظ ضرور ہے۔ اول تو خطا ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں، اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ عزیز دوستو، دو باتیں بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کو یہ سکھانا ہے، ہم نے اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بتلانا ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، دو باتیں اگر تو سیکھ گئی، دو چیزیں اگر تو جان گئی، دو باتوں میں اگر تو کامیاب ہو گئی تو پھر تیری دنیا بھی بن گئی، پھر تیرے دامن میں عزت بھی آ گئی، پھر تیرے حقوق محفوظ ہو گئے، پھر تیرے دامن میں ساری خیر کٹھی ہو گئی، پھر آخرت کی عزتیں بھی تیری، قبر بھی تیری، حشر بھی تیری۔ دو باتیں، توجہ ہے آپ کی؟ دو باتیں بیٹیوں کو سمجھا دو، بیٹیوں دو باتیں اپنے پلے سے باندھ لو۔ ایک تو اپنے گرد شرم و حیا کا پردہ اوڑھ لو، یہ پلے سے باندھ لو، بات تمہاری عزت پردے کے اندر ہے۔ اور دوسرا، اپنے شوہر کی اطاعت اپنے اوپر لازمی قرار دے لو، تمہارا وقار اس بات میں پوشیدہ ہے۔ دو باتیں جو خاتون حاصل کر گئی، اگرچہ مشکل ہے، اگرچہ اس کے اندر محنت زیادہ لگے گی، اگرچہ یہ معاملہ تھوڑا کٹھن ہے، پردے کا پابند کرنا اور شوہر کا اطاعت گزار ہو جانا، اگرچہ یہ دونوں باتیں تھوڑی دیر کے لیے مشکل لگیں گی، لیکن بیٹی تیری عزت اسی میں ہے، بہن تیرا وقار اسی میں ہے، اسی میں تیرا سارا کچھ پوشیدہ ہے، یہی تیری جنت ہے، یہی تیری رحمت ہے، یہی تیرا کرم ہے۔
यहीं तुझे खुदा की जात मिल जाएगी, यहीं तुझे रसूल अल्लाह का करम नसीब हो जाएगा, यहीं तुझे सैयदा आयशा की चादरे तनवीर का नूर मिल जाएगा। और अगर तू बापड़ता रही और शौहर की फर्मा बरदार रही तो यहीं तुझे सैयदा फातिमा की चादरे ततहीर की पाकीज़गी नसीब हो जाएगी। अगर तू यहाँ अगर दो बातों में, और मेरी बहन और मेरी बेटी याद रखना, पर्दा सबको नहीं मिलता, पर्दा सबको नहीं मिलता, गुलाब सब जगह नहीं चढ़े होते, इमारतें बड़ी है पर गुलाब सिर्फ काबे को ही चढ़ा करता है, किताबें बड़ी हैं पर गुलाब सिर्फ कुरान को ही चढ़ा करता है। हर एक को गुलाब नहीं चढ़ते, हर एक पर्दे में नहीं रह सकता। पर्दे में वही रहता है जो पाकीज़ा होता है, पर्दे में वही रहता है जो कीमती होता है। खुदा का घर काबा पाकीज़ा है तो काले रंग के गुलाब में लिपटा हुआ है। सारी दुनिया किताबों से भरी हुई है लेकिन कुरान पाकीज़ा है तो गुलाब में लिपटा हुआ है। पाकीज़ा चीजें पर्दे में होती है, पाकीज़ा चीजें, बोलिएगा पाकीज़ा चीजें। अगर तू पाकीज़ा है तो फिर तू पर्दे में रहेगी, अगर तू पाकीज़ा है तो फिर तू पर्दे के अंदर वक्त गुजारेगी। रसूल रहमत, नूर मुजस्सम, शफी मुअज़्ज़म, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तो औरत पर्दे में रहने की चीज है, और तो पर्दे में रहो। घर से निकलो तो जरूरी काम के लिए, घर से निकलो तो दीन के लिए, घर से निकलो तो किसी मजबूरी के लिए, वरना घर से न निकलना। ये लफ्ज दिख लेना दिल पे, मदीने के चांद की जुबान अतहर खुली, आमिना के लाल ने जुमले बयान किए, सैयदा फातिमा के बाबा ने बात समझाई और कमाल कर दी। फरमाया बेटी बेटी जितनी तू घर के अंदर जाती जाएगी, हदीस भूलना ना, मेरे रसूल पाक ने फरमाया बेटी जितनी तू घर के अंदर जाती जाएगी उतनी तू खुदा के करीब होती जाएगी। मेरे दोस्तों लिख लो, बेटियों लिख लो, बहनों लिख लो, दिल की तख्ती पे लिख लो, मेरे रसूल पाक के लफ्ज लिख लो। सैयद आलम ने फरमाया जितनी तू घर के अंदर जाती जाएगी उतनी तू खुदा के करीब जाती जाएगी। और जो खुदा के करीब होता है वही मुस्तफा के करीब होता है, और जो खुदा के करीब होता है वही रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद पाक पढ़िए बाबा जी बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। फरमाया जितनी तू घर के अंदर जाती जाएगी उतनी तू अल्लाह रसूल के